بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خفیہ وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی گئی کہ جو آدمی علم کے لیے مسافت حاصل کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا، اور وہ شخص جس کی دونوں آنکھیں میں نے لے لی اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ میرے بھائیو دوستو، علم کتنی بڑی بات ہے کہ علم کے لیے آدمی نکلا گھر سے تو اس کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتے رہتی ہیں۔ علم تو اصل قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ دنیا کا علم حاصل کرنا وہ علم نہیں ہے، ایک فنون ہے جس سے آدمی روزی کماتا ہے، اور یہ علم قرآن اور حدیث کا علم یہ اصل علم ہے۔ اس علم سے آدمی اللہ کو پہچانتا، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی معرفت کو پہچانتا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں بیان کر دی، اس کا جاننا اصل علم ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو طریقے بتائے، اس کا جاننا علم ہے۔ جان کر عمل کرنا میرے بھائی اور دوستو بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ رب العزت جو آدمی علم کے لیے نکلتا، اللہ رب العزت جیسے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس سے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا۔ اس لیے ہم اپنی اولادوں کو قرآن کا علم دینا، حدیث کا علم دینا، آج دنیا کے اندر یہ سمجھتا کہ آدمی دنیا کی ڈگریوں کا حاصل کرنا سب سے بڑا مرتبہ سمجھتا ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں آدمی دنیا کی پڑھائی کتنی بھی پڑھ لے، اس آدمی کو وہ اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑائی کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ علم تو اصل علم قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اگر یہ آدمی علم حاصل کر لے گا، اللہ سے ڈرنے والا بنے گا، سب کی حق ادا کرنے والا بنے گا۔ دنیا کے کوئی آدمی ڈاکٹر بن گیا اور ڈاکٹر بن کر جیسا کہ ابھی ڈاکٹر بھی چالو نہیں کیا، ابھی ڈاکٹر بنا، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ آ گیا اور دنیا سے چلا گیا تو اس کی ڈگری اس کے ساتھ میں اس کی ڈگری اس کے ساتھ میں ختم ہو گئی۔ دنیا میں رہ گئی، وہ آدمی دنیا سے چلا گیا لیکن ڈگری اس کی دنیا کے اندر رہ گئی، اسے اس ڈگری حاصل کرنے پر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن ایک آدمی علم حاصل کر رہا، قرآن حدیث کا عالم بن رہا، حافظ بن رہا، مدرسے کو جا رہا، علم حاصل کر لیا آدمی، اس کی نیت ہے میں عمل کروں گا، اللہ کے دین کی محنت کروں گا، دنیا سے چلا گیا تو اسے کامل، اگر حفظ بھی مکمل نہیں ہوا تو کامل حافظ کا درجہ ملے گا۔ قیامت کے دن کامل حافظ اٹھایا جائے گا اور کامل عالم اٹھایا جائے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا علم کی بنیاد پر۔ علم حاصل کرنے نکل رہا تو فرشتے بھی اپنے پروں کو بچھا لے رہے۔ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ فرمایا ہر مسلمان مرد عورت کو اتنا تو علم آنا چاہیے، کہ اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے اللہ نے کس چیز کو حلال قرار دیا، کس چیز کو حرام قرار دیا، کس چیز کرنے کا حکم دیا، کس چیز سے رکنے کا حکم دیا۔ اس سے آدمی رکنا چاہیے، اتنا تو آدمی سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کو سدھارنا چاہیے۔
علم کی بنیاد پر جب آدمی کے پاس میں اللہ کا ڈر ہوگا، علم ہوگا، تو آدمی مٹی سے بچے گا، آدمی شراب پینے سے بچے گا، آدمی جوا کھیلنے سے بچے گا، آدمی گناہوں سے بچے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ کی عظمت کتنی بڑی۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ جس چیز سے رکنے کا حکم دیا اس سے آدمی رک جائے گا۔ علم کی بنیاد پر یہ چیزیں آدمی کے پاس میں آتی ہیں، تقوی کی بنیاد پر یہ چیزیں آدمی کے پاس میں آتی ہیں۔ اللہ کے پاس میں تقوی چلے گا، نہ خاندان چلے گا، نہ نسب چلے گا، نہ گورا چلے گا، نہ کالے چلے گا، نہ مالدار چلے گا، نہ بادشاہ چلے گا، نہ فقیر چلے گا۔ اللہ کے پاس میں جس کا جتنا تقوی ہوگا وہ اتنا آگے اللہ کے قریب ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو، علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے آدمی کو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ عالم کی مثال دی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں علماء، کیونکہ ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام اپنی میراث کو علم کی بنیاد پر چھوڑ کر جاتے، حکمت کی بنیاد پر چھوڑ کر جاتے، مال اور دولت چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت نے علم کی بڑی اہمیت رکھی۔ پہلے تو شیطان علم حاصل کرنے نہیں دیتا کہ اپنی اولاد کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے، ورنہ قیامت کے دن اولاد پکڑ لے گی اگر ہم انہیں اللہ اور رسول کے علم پر نہیں چلائیں گے، قرآن نہیں سکھائیں گے، قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے، نمازوں کی تعلیم نہیں دیں گے، روزے رہنے کی ترغیب نہیں دیں گے، اچھے کام کرنے کی ترغیب نہیں دیں گے، بڑوں کے ساتھ میں اچھا پیش آنا، چھوٹوں کے ساتھ میں شفقت سے رہنا، علماء کی قدر کرنا، علم کی قدر کرنا، علم والوں کی قدر کرنا، نمازوں کو وقت پر پڑھانا۔ قیامت کے دن ورنہ میرے بھائی دوستو، اگر ہماری اولاد کو دنیا کے حوالے کر دیں گے، وہ دنیا جو دنیا چھوٹنے والی ہے، ان قریب میں روزانہ آدمی کا رشتہ دنیا سے ختم ہوتا جا رہا، بچہ بھی پیدا ہوا تو اس کا بھی رشتہ دنیا سے ختم ہو رہا، بڑا بھی ہوا تو اس کا بھی رشتہ ختم ہو رہا، جوان بھی ہو بوڑھا بھی ہو، روزانہ اس کے رشتے دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت کی طرف آدمی دوڑتے جا رہا ہے، موت کی طرف آدمی دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جو آدمی علم کے لیے اپنا راستہ اختیار کرتا، اللہ اس کا جنت کے لیے راستہ آسان کر دیتی ہے۔ علم کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ علم والوں سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا قول ہے کہ علم والوں سے بغض مت رکھو، تمہیں علم والوں سے بغض ہے، تم خود علم والے بن جاؤ۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کرتے تو علم والوں سے تعلق رکھو، علم والوں میں بیٹھنا اٹھنا رکھو۔ حکیم لقمان کا قول ہے، بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھا کر، دینداروں کی مجلس میں بیٹھا کر، کیونکہ جب بھی اللہ کوئی خیر کا فیصلہ فرماتی، حکمت کا فیصلہ فرماتی، تو وہ علماء اور خیر کی مجلس میں اللہ بھیجتی ہیں۔ آج امت کا وقت اتنا وقت ہے کہ علم حاصل کر سکتی ہے، مسجدوں میں جا کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، مولوی صاحبوں کے پاس میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، حفاظ کے پاس میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھنا نہیں آیا تو تجوید کے ساتھ میں۔ آج ہمارا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے فونوں کے اندر۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کتنے وقت کو میں نے ضائع کیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، گھنٹوں کے گھنٹے میں فون میں لگا ہوا ہوں۔ میری زندگی موت کی قریب آ رہی، میں نے اس اللہ کے لیے کیا عمل کیا جس اللہ نے اس دنیا کے اندر صحیح سالم بھیجا ہے، دنیا کے اندر اس کا حساب دینا ہے وقت کا، جو وقت میں فونوں کے اندر گما رہا ہوں۔ یہ فونوں کے اندر وقت گمانے سے اچھا آدمی قرآن کی آیت اگر نہیں آتا پڑھنا تو قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن پڑھنا حفاظ کے پاس میں، حافظوں کے پاس میں سیکھے۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لو، کیسے علم حاصل کرتے تھے، کیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کیسے علم حاصل کیا۔ آپ کو غالباً 4 سال مدت ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس میں کیسا علم حاصل کیا کہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ شوق تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، علم حاصل کرنے کا شوق۔ کہ آدمی اپنے آپ کو، میرے بھائیو، جب تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو علم والوں کے قریب نہ کر لے، علم والا نہ ہو جائے، اپنی زندگی کے اندر مرحلوں کو دیکھ لے، میری زندگی کے اندر اللہ کے حکم کتنے زندہ ہوئے، اللہ کے احکام کتنے زندہ ہوئے، نبی کے طریقے کتنا زندہ ہوئے۔ میں نے قرآن کو کب پڑھا تھا، قرآن کو میں نے کب پڑھا تھا قرآن کو، یہ سوچ لے آدمی، یہ سمجھ لے آدمی کہ اللہ رب العزت زندگیوں کو بدل دیتے ہیں علم کے ذریعے سے۔ علم آ گیا تو آدمی بدل گیا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت فرمائی، جب ان کے پاس میں علم آ گیا تو ایسے ہو گیا کہ ساری دنیا ان کے نام لینے پر مجبور ہو گئی۔ جب تک علم نہیں تھا، جب تک ایمان نہیں تھا، جب تک اللہ کے حکم پر نہیں تھے، جب تک نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لیا نہیں تھا، کوئی دنیا نہیں پہچانتی تھی، کوئی لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ جب اللہ کے حکموں پر آ گئے، جب علم کو حاصل کر لیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ گئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے ویسے عمل کرتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روکتے تھے وہ روک جاتے تھے اس سے، جب یہ تمام چیزوں کو لا لیا تو ساری دنیا انہیں پہچاننے پر مجبور ہو گئی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو زندگی عطا فرمائی، آدمی علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ علم ایک روشنی ہے، علم معمولی چیز نہیں ہے۔ علم سے اللہ رب العزت اسے بہت بلندیوں پر دنیا اور آخرت میں پہنچا دیتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہم نے ابھی سنا، اللہ رب العزت جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں علم حاصل کرنے سے۔ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے میرے بھائی دوستو، پل صراط کا راستہ بھی ہے آخرت میں، اس سے گزر کر جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کی 2 آنکھیں چلے گئی اور اس نے صبر کر لیا تو میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ نے دی۔ 2 آنکھیں چلے جائے، نظر سے کمزور ہو جائے، آدمی کو کچھ نظر نہ آئے، اس پر آدمی نے صبر کیا تو اللہ رب العزت اس کے صبر کا بدلہ اسے جنت عطا فرما دے۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو، یہ آنکھ کی قیمت آنکھ جانے کے بعد میں پتہ چلے گی، یہ آنکھ کی قیمت اللہ نے کیا عطا فرمائی تھی۔ ان آنکھوں سے اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں کو انسان دیکھتا ہے۔ آنکھیں چھوٹی ہے، بڑی بڑی نعمتوں کے دیدار کرتا ہے انسان، بڑی بڑی عمارتوں کے دیدار کرتا ہے انسان، بڑے بڑے پلنوں کے دیدار کرتا ہے انسان، زمین کی چلتی پھرتی چیزوں کو دیکھتا ہے انسان، اور اپنے راستہ بھی آنکھوں سے دیکھ کر چلتے ہوئے آسان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، حدیث میں فرمایا کہ جس کی 2 آنکھیں چلے گئی اور اس پر اس نے صبر کیا تو میں اس کو جنت دے دوں گا۔ کتنی بڑی بات، کتنی پیاری بات اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتائی کہ ایمان والے کے لیے ہر چیز فضیلت بتائی۔ بیمار بھی ہوا تو اس کے اندر فضیلت، پریشانی بھی آئی، پریشانی میں صبر کرا، اس پر فضیلت، خوشی آئی، خوشی میں الحمدللہ کہا، خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرا، اس میں بھی بڑی فضیلت، غم آیا، غم میں صبر کرا اور اللہ کے پر بھروسہ کیا، توکل کیا تو اس پر بھی بڑی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک انگلی سے بھی خون نکلا، اس پر بھی صبر کیا اللہ پر، غلطی سے، اپنی غلطی سے بھی نکلا، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتی۔ بخار آیا، بخار میں بھی آدمی صبر کیا، اس پر بھی بڑا اجر عطا فرماتی۔ ایک بھائی دوسری بھائی کی بیمار داری کرنے گیا، 70,000 فرشتوں کو اللہ اس کی دعائیں مغفرت کے لیے لگاتی ہیں۔ کتنی بڑی بات، کتنا پیارا دن، گارنٹی کا دن، جنت میں لے آنے والا سب سے گارنٹی کا دن ایمان ہے، اسلام ہے۔
اسی لیے میرے بھائیو دوستو، علم کا حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی، دو آنکھوں پر جانے پر صبر کرنے پر کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے حکموں میں، نبی کے طریقوں میں رکھی۔ گھر سے نکل رہا آدمی دعا پڑھ رہا، اتنی بڑی فضیلت۔ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہا، اتنی بڑی فضیلت۔ بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا، اللہ کا حکم ہے، اس میں بھی بڑی فضیلت، صدقے کا ثواب اللہ عطا فرماتی ہے۔ خود کھا رہا، اللہ اس میں بھی اجر عطا فرماتی ہے، حلال کمائی سے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دینا، حدیث کی تعلیم دینا، ایک اللہ سے جڑنا۔ ورنہ آج کتنے فتنے ہیں میرے بھائی اور دوستو دنیا کے اندر، آپ نظروں کو اٹھا کر دیکھ لو۔ اگر اتنے فتنوں کے اندر ایمان نہیں، ایمان بچانا ہے تو علم کا ضروری ہے سیکھنا، علم والوں کے ساتھ میں تعلق رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی علم بھی نہیں رکھا، علم والوں سے تعلق بھی نہیں رکھا، علماء سے بھی تعلق نہیں رکھا، تو اس کا ایمان میرے بھائی اور دوستو آج اتنے فسادوں کے اندر ایمان کا بچنا بڑا دشوار، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ کتنے فتنے دنیا کے اندر چلتے ہیں، لوگوں کو حدیث کی ایک چھوٹی چیز بھی معلوم نہیں ہوتی، تھوڑے دو چار حدیثیں معلوم ہوتی ہیں، آڑے ٹیڑے اس میں بحث کرتے ہیں۔ اس میں بحث کرنے سے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بحث کرنا حجتیں کرنا نہیں ہے، بحث کرنا نہیں ہے، اس میں معلومات کرنا ہے۔ اگر ہمیں علماء کے پاس میں بیٹھ کر قرآن میں اگر سمجھ میں نہیں آیا تو یہ چیز جا کر علماء سے ان کا ادب کرتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کا جو مقام اللہ نے عطا فرمایا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، ویسے جا کر ان کے طریقے، اس طریقے سے جا کر علماء سے پوچھ کر دین کو، قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے۔ کہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ضد میں کون، میری ذات کیا، میری اوقات کیا، مجھے کیا پڑھنا آتا، میں تو ایک نااہل ناسمجھ، علم کی ایک رتی بھر بھی مجھے نہیں آتی، تو میں کیا حدیثوں پر بحث کروں، کیا حدیثوں پر میں اپنی ضد لے کر بیٹھوں؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، قرآن اور حدیث پر کبھی بھی آدمی اپنی ضد نہیں لینا۔ یہ آدمی گمراہ ہونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، علماء سے رہبری لو، علماء سرپرست بنا، علماء کو اپنا جا کر حقانی علماء سے معلومات حاصل کرو۔ یا وقت ہے تو خود عالم بنو، خود جاؤ مدرسوں کے اندر، اللہ وقت میں برکت عطا فرماتے، علم بھی عطا فرماتے۔ علم نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوستو علم والوں سے تعلق رکھو، علم والوں سے بغض مت رکھو۔ علم والوں سے بغض رکھنے سے آدمی، علم سے بغض رکھنے سے آدمی ایمان سے دور ہوتے چلے جاتا۔ شیطان تو چاہتا کہ پورے کے پورے جہنم میں جانے والے بنے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو جنت میں جانے کی فکر دلائی کہ اس طریقے سے آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر چلانا ہے تو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، علماء کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، علماء کی قدر کرنا ضروری ہے، ہماری اکابر کی قدر کرنا ضروری ہے، اکابر کی بات پر عمل، جو قرآن حدیث کا بتاتے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی اپنی ضد پر اڑا ہوا رہے گا، یہ کیسا، وہ کہاں سے آیا، یہ کون بیان کرے، یہ کہاں سے لائے، تو وہ گمراہی کے راستے پہ سیدھا آ رہا، اس میں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، خود کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ نہ علماء کا کچھ بگڑتا، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ علم والوں کا کچھ بگڑتا، نہ اللہ رسول کا کچھ بگڑتا تو خود کی ذات کا بگڑتا ہے۔ تو اسی لیے آدمی قرآن حدیث کے اندر بات کرنے میں ایک لحاظ رکھے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، قرآن اور حدیث دنیا کی سب سے بڑی، سب سے نعمت والی کتابیں قرآن حدیث ہے۔ دنیا کی سب سے عزیز، سب سے معتبر، سب سے اعلی درجے کی کتاب، سب سے بہترین کتاب قرآن شریف، جس کو اللہ رب العزت نے آسمان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ وہ قرآن میرے بھائی دوستو جو تمام زندگی کو بیان کر دیا، وہ قرآن علماء سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتی، حدیث علماء سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتی۔ اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن بھی، ہم ترجمہ بھی پڑھیں، ترجمہ بھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو علماء سے رہبری لو۔ یہ سوچ کر لو، یہ نہیں کہ میں اپنا بڑپن بتاؤں، میں اپنا چالاکیاں بتاؤں،
میں اپنی ہوشیاریاں بتاؤں؟ نہیں میرے بھائی دوستو، یہ اس میں میرا نقصان ہے، ان کا نقصان نہیں ہے۔ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو جا کے ان سے اسی لیے پوچھو کہ یہ مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس میں زندگی میں لاؤں گا، میں عمل کروں گا۔ تو یہ سوچ کر آدمی پوچھنا چاہیے علماء کرام سے۔ اس امت کو اللہ نے علماء کرام عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو دوستو۔ آج دنیا کے اندر کتنے فساد، کتنے فسلے، کتنے جماعتیں، کتنے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، تو تمام مسئلوں کو حل کرنے والے اللہ رب العزت نے علماء کی جماعت کو رکھا۔ تو علماء کی جماعت کی قدر کرنا چاہیے، علم والے ہیں وہ لوگ، علماء کی قدر کرنا چاہیے، علماء کے پاس میں اکرام سے جانا چاہیے کہ آدمی اپنے موٹے دماغ سے انہوں کو انہوں کو نہیں۔ میرے بھائی دوستو، جو قرآن حدیث کا جاننے والا، جو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا، جو عالم ہے، جو عام آدمی برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا عابد اور عالم برابر نہیں ہو سکتا۔ 1000 عابدوں پر عالم کی فضیلت دی گئی، علم والے کی فضیلت دی گئی، اسی لیے دی گئی کہ اسی لیے حدیث میں جیسے کہ فرمایا کہ علم کا راستہ جو اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین، الحمدللہ۔